بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکندر سلطان راجہ جو کہ پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے، دراصل یہ ایک نہایت ہی کرپٹ اور بے ایمان افسر تھا۔ اس کی اگر کرپشن کے قصے سننے ہیں تو جا کے روف کلاسرا کے پچھلے پروگرام دیکھیں، جو کہ روز اس کی کرپشن کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی پروگرام کرتا ہوتا تھا کہ جب یہ سیکٹری پیٹرولیم تھا تو کس نے یہ کتنے ارب روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا اور کہاں کہاں سے یہ دیہڑیاں لگاتا تھا۔ مگر پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے کے اوپر عمران خان نے اس پٹواری کو پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر بنا دیا ہے، جس نے آتے ہی سب سے پہلے ایک اتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نظیر نہیں ملے گی۔ اگر یہ نظیر سیٹ ہو گئی تو پھر کوئی بھی الیکشن ایمانداری کے ساتھ کہیں بھی منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ڈسکے والے الیکشن میں جہاں سے نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں میں کانٹے کا مقابلہ تھا، اس الیکشن میں جو کہ صرف 20-22 پولنگ اسٹیشنوں کا رفڑ تھا، نون لیگ والے کہتے تھے کہ 20-22 اسٹیشنوں کے اوپر دوبارہ پولنگ ہو جائے، تحریک انصاف والے بھی راضی تھے۔ وہ الیکشن میں یہ کیس لے کے گئے کہ 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ ہو، مگر جب نون لیگ نے دیکھا اور انہوں نے ٹیلی کیا کہ وہ تو الیکشن ہار گئے ہیں، اور اگر 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ الیکشن ہو گئے تو وہ سارے پولنگ اسٹیشن پی ٹی آئی کے امیدوار کے ہیں، وہ اس کا حلقہ ہے، وہ اس کے اثر میں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ پولنگ ہوئی تو ہم تو بہت بڑے مارجن سے ہار جائیں گے، تو انہوں نے رفع ڈال دیا کہ ہم کو پورے حلقے میں پولنگ چاہیے۔ اور یہ نام نہاد چیف الیکشن کمشنر جس نے جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن گیا، اس نے نواز شریف کی محبت میں ایسا فیصلہ کیا کہ جس کی کبھی بھی کوئی نہ ماضی میں مثال ملتی ہے اور نہ کہ دنیا کی کسی اور ملک میں ایسی مثال ملتی ہے۔ اگر تم 20 خود کہہ رہے ہیں کہ 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ الیکشن دوبارہ ہو تو تم کیسے کہہ سکتا ہے کہ پورے حلقے میں الیکشن ہوگا؟ اس گدھے کو پتہ نہیں کس نے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا ہے۔ اگر آئندہ بھی کبھی کسی بھی جگہ پہ الیکشن ہوں گے تو ہارنے والا امیدوار اگر 2-3 پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور 2-3 جگہ پہ فائرنگ کر دیتا ہے تو کیا وہاں پر بھی دوبارہ الیکشن کروائے گا؟ یہ اس طرح تو کسی بھی شہر میں کہیں بھی پرامن الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ ہارنے والے کو جب یقین ہوگا کہ وہ ہار رہا ہے تو وہاں پہ فائرنگ کروا دے گا وہاں، اور 2-3 پولنگ ایجنٹوں کو غائب کرنا، پولنگ افسروں کو غائب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں، اور ہر کوئی ایسا ہی کرے گا۔ تو کیا آئندہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی آزادانہ الیکشن نہیں ہو سکے گا؟ جہاں پہ وزیر آباد میں الیکشن ہوا وہاں نون لیگ جیت گئی، وہاں پہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ 1-2 ایجنٹ غائب کر کے وہاں پہ بھی ایسا ہی رفع ڈالتے، پھر دیکھتے کہ اس حلقے میں یہ گدھا دوبارہ الیکشن کا آرڈر دیتا ہے کہ خالی اسی حلقے میں دوبارہ الیکشن کا آرڈر دینا تھا اس نے۔ سندھ میں زرداری نے کسی بھی حلقے میں کبھی بھی الیکشن ہونے نہیں دیا، وہاں تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہاں جا کے چیک کرے کہ الیکشن زیادہ نہ ماحول میں ہو رہے ہیں، وہاں صرف ٹھپے لگتے ہیں، ٹپے لگے ہیں۔ کسی اور جگہ پہ بھی یہ نواز شریف والے جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ جعلی ووٹ ڈالتے ہیں، مگر اس نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ایکشن نہیں لیا۔
اس کو سب وہی جگہ نظر آئی ہے جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے، تو اس نے وہاں پہ الیکشن ختم کر کے نئے الیکشن کی آرڈر دے دیا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ نہایت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، جہاں پہ نون لیگ کے لفافے صحافی بیٹھے ہوئے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس نے بڑا بہادرانہ فیصلہ کیا ہے، اس نے صرف نواز شریف کو اور مریم کو خوش کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کیا ہے، ورنہ پہلے تو وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ صرف ہم کو 20 حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروانا ہے، مگر بعد میں ایک دم اس کے نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ ہم کو پورا حلقہ چاہیے، تو اس گدھے نے بھی کہہ دیا ہے کہ پورے حلقے میں الیکشن ہوگا۔ اس پٹواری کو ابھی بھی ٹائم ہے کہ ابھی اس کے خلاف ریفرنس تیار کر کے بھیجا جائے اور پتہ کیا جائے کہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے، کیونکہ جب دونوں پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ 15-20 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہو، تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن گیا ہے، اور اس کی نگرانی میں پہلے الیکشن ہوا ہے تو اس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اسے کسی بھی قسم کی صاف و شفاف الیکشن کی امید نہیں ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ ابھی وقت ہے، نئے الیکشن سے پہلے ایک نیا آزادانہ الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے اور آزادانہ انتخاب کے لیے ایماندار بندوں کو بھرتی کیا جائے، اس جیسے چوروں لٹیروں کو نواز شریف کے پٹواریوں سے نجات دلائی جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔